گھر سے نحوست کو دور کرنے کا وظیفہ۔ سورہ اخلاص کی مدد سے رزق میں فراوانی کیسے حاصل کی جائے، رزق میں فراوانی حاصل کرنے کا وظیفہ۔ دیکھیے یہ چیز تو احادیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو بتائی، اور کئی لوگ اس پہ اب بھی عمل بھی کرتے ہیں، جو جس کو یہ معلوم ہے، اور اس کے ریزلٹس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تو پھر اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی کہ آپ اس پہ سوچیں کہ اس میں کیسا رزلٹ ہوگا۔ رزلٹ بے شمار ہیں، بے انتہا ہیں۔ اب مسئلے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیے ایک عادت ہے جو ہم نے اکثر جو ہے وہ بھلا دی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ سلام میں پہل کریں۔ اچھا، سلام میں پہل یہ ہے کہ اگر جو سلام میں پہل کرتا ہے تو دین یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو ہم نے تو سلام کا رواج جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو گیا، ہیلو ہائے پہ کام آ گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا تو بہت کم رہ گیا ہے۔ تو سلام کرنے کی عادت ڈالیے، اور گھر کے کچھ اپنے آداب اور اصول ہوتے ہیں، اولاد کی تربیت ماں باپ کے ذمہ ہوتی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلے مسائل رزق کے اس وجہ سے آتے ہیں، گھروں کے اندر دیر تک جاگنے کا رواج ہے اور صبح کے وقت سوتے رہنے کا رواج بن چکا ہے، چاہے وہ کسی آن لائن کام کا بہانہ ہو یا چاہے کوئی بھی بات ہو۔ تو اس چیز کو دور کریں۔ صبح کی نماز پڑھنے کا رواج ہمارے ہاں ختم ہو گیا ہے، مہمان کے آنے پر ہم لوگ منہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ تو کچھ رزق کے جو معاملات ہمارے اپنے حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے الجھ گئے ہیں، ان کو ہم خود بھی ٹھیک کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہتر کرنے سے۔ تو آپ ان چیزوں کو بھی تھوڑا سدھاریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ بیٹا گھر میں کوئی آیا کرے تو اسے سلام کیا کریں، روڈ پر چلتے ہوئے کوئی بزرگ کوئی بھی ملتا ہے، جانتے ہیں یا نہیں جانتے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ تجویز کیا صحابہ کرام کے لیے، تو یہی بتایا تھا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوا کریں تو کوئی آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے، کیوں اللہ کی بے شمار مخلوق اس گھر میں رہتی ہوتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی، نہیں دکھتی۔ تو آپ گھر میں داخل ہو کر سلام کرنے کا رواج ڈالیں۔ آپ گھر میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہوں، چاہے 10 بار گھر سے باہر جائیں، 10 بار گھر کے اندر آئیں، تو آپ بسم اللہ پڑھ کر گھر کے اندر داخل ہوں، سلام کریں، اور اس کے بعد یہ بات جو آتی ہے، اس کا طریقہ کار جو ہمیں بزرگوں نے سکھایا وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اگر آپ سورہ اخلاص کے مدد سے آپ اس چیز کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ رزق کی بہت فراوانی ہو جائے، جو موجودہ رزق بھی ہے اس میں برکت نہیں ہے، مال و اسباب ہوتے ہیں، لیکن سیلری آتی ہے اور مہینہ پورا ختم ہونے سے پہلے سیلری ختم ہو جاتی ہے، بے برکتی کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں، تو وہ سب آپ کی اس میں برکت ہو جائے گی اس کمائی کے اندر۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، اور وہ عمل یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر جاتے ہیں اور گھر میں واپس تشریف لے کے آتے ہیں تو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم رحمۃ اللہ علیہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کہنا ہی ہے۔ 10 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 10 بار کا ٹائم نہ ہو، ایک بار ہی پڑھ لیں، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہوں۔ آپ یہ سلسلہ، یہ عمل چھوٹا سا یہ ہے، میں نے جو آپ کو بتایا، جو حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کرنے کے لیے کہا، تو آپ بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ جب یہ عمل آپ نے شروع کیا تو کچھ ہی دنوں کے اندر معاملات کیسے سلجھ گئے ہیں۔ وہ گھر جو پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، مسئلے مسائل جو ہے وہ سر پہ آ رہے ہوتے ہیں، رزق جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا، یا اس کی کمی واقع ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ عمل جس کو بھی ہم نے یہ بتایا کرنے کے لیے، سب سے پہلے تو خود اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے، خود بھی اس پر عمل کیا، اس کے جو فیوز و برکات جو ہے وہ دیکھے، اور جب بھی کسی نے ہم سے پوچھا تو ایک آسان سا عمل ہے۔ نماز ہر کوئی پڑھتا ہے، اور نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، سورہ اخلاص ہر بندے کو آتی ہے۔ چلیں دوسرے وظائف کے معاملات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا شکوہ دیجیے یہ پڑھنا نہیں آتا، یہ وہ۔ ہمارے ہاں بدنصیبی ہے کہ ہمارے کئی ایسے بھی بہن بھائی دوست بات کرتے ہیں جنہیں قرآن پاک کی بھی تعلیم مکمل ابھی نہیں ہوئی، وہ پڑھنا نہیں آتا۔ تو دوسری صورتوں میں یہ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص تو سورہ فاتحہ یہ تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر ہم درود شریف بھی، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، وہ بھی ہمیں آتا ہے، سلام کہنا بھی آتا ہے۔
تو پھر صرف معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے کہ ویسی عادت بنا لیں کہ گھر کے اندر جب بھی داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں، شیطان آپ کے ساتھ اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ سلام بولیں، جو بھی گھر کے اندر موجود ہے اس کا فرض ہے کہ وہ جواب دے، اگر وہ نہیں بھی آپ کو نظر میں آ رہا تو جو بھی مخلوق اللہ کی موجود ہوگی وہ آپ کو اس کا سلام کا جواب دے گی، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر گھر میں داخل ہونے کی عادت بنا لیں۔ آپ کیلکولیٹ کرتے تھک جائیں گے کتنی رحمتیں، کتنی فضیلتیں، کتنی برکتیں آپ کو اس عمل کے کرنے سے نصیب ہونے والی ہیں۔ اس پر عمل کیجئے گا، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کیسا رہا، اور ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔